بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آئے ہیں کہ اٹلی میں ہم آتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ غیر ملکیوں کے اٹلی میں کون سا کام ملتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو چند ایک چیزیں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کام کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر تو آپ ورک پرمٹ کے تھرو آ رہے ہیں تو پھر وہی کام کریں گے جس کا ورک پرمٹ آپ کو ایشو کیا گیا۔ اب دوسری قسم ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ اچھی ہائر ایجوکیشن لیتے ہیں تو لازمی طور پہ اس لحاظ سے آپ کو اچھی جاب ملے گی۔ اب اگر آپ آتے ہی لیبر میں ہیں تو آپ کو یہاں پہ لیبر ہی کرنا پڑے گی۔ یہاں پہ میں اگزامپل دوں گا سیزنل ورک پرمٹ کی اور نان سیزنل ورک پرمٹ کی۔ نان سیزنل ورک پرمٹ عموماً طور پہ ان فیلڈز کے لیے بلوایا جاتا ہے لوگوں کو جن فیلڈز میں وہ ثابت کر سکیں کہ اٹلی میں ہمیں آدمی نہیں ملتا۔ فار ایگزامپل کوئی ریسٹورنٹ ہے، انڈین ریسٹورنٹ یا پاکستانی ریسٹورنٹ کے کھانے وہاں پہ بنتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کک چاہیے، وہ شیف چاہیے جو ہمارے ملک کے کھانے بنائے، تو وہ ہمیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ملک سے بلوانا چاہتے ہیں، منگوانا چاہتے ہیں۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ جس ورک پرمٹ پہ آئے گا وہ جہاں پہ آ کے وہی کام کرے گا۔ اسی طرح کی سیزنل ورک پرمٹ اگر آپ کو زراعت کا ملا زراعت کا کریں گے، کسی فارم کا ملا فارم کا کریں گے، کوئی اولڈ ایج ہاؤس کا ملا وہاں پہ آپ ایز اے کیئر ٹیکر وہاں پہ سنبھالیں گے اپنی ڈیوٹی کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی لحاظ سے آپ کو کرنا پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے فیلڈ کے لیے آئے ہیں، اچھی آپ کی ایجوکیشن ہے، اس لحاظ سے آپ کو جاب اچھی ملی ہے تو لازمی طور پہ اس لحاظ سے آپ یہاں پہ کریں گے۔ عموماً طور پہ جو غیر ملکی ہیں وہ لیبر پیشہ ہیں، ڈیلی ویجز پیشہ ہیں، تو ان کا زیادہ تر جو کام ہے وہ زراعت کے شعبوں میں، جب تک وہ الیگل رہتے ہیں زیادہ تر زراعت کے شعبے سے منسلک رہتے ہیں، فارمنگ کے شعبے سے، مویشی وغیرہ کے جو فارم ہیں، کیٹل فارم کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے جاب کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ان کو سیلری ملتی ہے، وہ بھی جو جب تک آپ الیگل رہتے ہیں۔ جب آپ کو لیگل سٹیٹس ملتا ہے تو میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو لیگل سٹیٹس ہونے کے باوجود وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ زیادہ ایزی فیل اپنے آپ کو کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کمپیئر کریں اپنی کنٹریز کو یہاں پہ یورپ کے ساتھ، تو یورپ میں اگر ایگریکلچر کا کام ہے یا کیٹل فارمنگ کا کام ہے تو زیادہ تر مشینری کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے، انسانی عمل دخل بہت کم ہے، اتنی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے جتنی ہمارے ملکوں میں وہاں پہ کرنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ لیگل ہونے کے بعد بھی ان کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ لیگل ہو جاتے ہیں وہ پھر زیادہ تر کیا کرتے ہیں، شہروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کر لیا، ریسٹورنٹس میں کام کر لیا، اپنا ذاتی اگر تھوڑا سرمایہ ہوا تو اپنا ذاتی وہاں پہ کوئی شاپ وغیرہ اوپن کر لی، کوئی جنرل اسٹور ہم اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں وہ اوپن کر لیا۔ تو اس طرح کے سٹورز وغیرہ میں وہ یا کام کرتے ہیں یا پھر اپنا کام شروع ذاتی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک فیلڈز ہیں جہاں پہ جو ہے ہماری کمیونٹی ہے۔ ہاں اب آگے وہ کمیونٹی جو کہ دوسری نسل ہے یا تیسری نسل ہے اٹلی میں، وہ ان کے بچے یہیں پہ پڑھے ہیں، یہاں کی ان کو لینگویج آتی ہے، قوانین کا پتہ ہے، ایجوکیشن یہاں کی لی ہے، وہ بہت اچھی اچھی فیلڈز میں نکل رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ سیکٹر میں جا رہے ہیں، میڈیکل سیکٹر میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ رخ کر رہے ہیں بچے ان کے۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ شعبوں میں جو غیر ملکی ہیں وہ جا رہے ہیں اور جائیں گی جیسے جیسے ان کی آگے نسلیں جو ہیں یہاں پہ پرورش پائیں گی۔ تو اوورآل یہی ہے، جس طرح سیم لائک ادر یورپین کنٹریز اٹلی میں بھی سیم وہی پروسیس ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن، امید ہے آپ کو اس سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کویسچن ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔